خدا کی تعظیم کے لیے آئے زوردار تالیوں کے ساتھ خدا کے کلام کو، خدا کے کاروں کو اور ویلکم کریں گے زوردار تالیوں کے ساتھ۔ زوردار تالیوں کی آواز بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ ہاللیلویا، زندہ خدا کے لیے تعریف کر رہے ہیں۔ Praise, hallelujah. ہاللیلویا۔ تشریف رکھیں۔ میری طرف سے یسوع المسیح کے پاک نام میں تمام بہن بھائیوں کو بہت بہت سلام۔ خداوند کا شکر، اس کے پاک نام کی تعریف ہو۔ آج کے اس خوبصورت دن کے لیے جو خدا نے ہمیں بخشا کہ ہم اس کے حضور جمع ہو سکیں، خاص طور پہ آج اس پام سنڈے کے موقع پہ میں دل کی گہرائیوں سے راجہ الیگزینڈر رابرٹ صاحب جو ہمارے بشپ صاحب ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے موقع بخشا کہ میں آپ کے درمیان آج صبح آ سکوں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاسٹر آصف کھوکھر جو میرے لیے بچوں کی طرح ہیں، چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، اس چرچ کے تمام ایلڈر صاحبان اور دوسرے دوست جو پاسٹر کے طور پہ یا کسی اور عہدہ پہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ ان کی وجہ سے آج صبح میں آپ کے درمیان آ سکا، اور خاص طور پہ میں اس بات کے لیے یسوع مسیح کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو زندہ ہے، اور آج ہم پام سنڈے منا رہے ہیں کیونکہ یسوع مسیح کی وجہ سے یہ دن خاص مقرر ہوا، اور پام سنڈے ایک ایسا دن ہے جو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے کیونکہ آج کے دن یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوا۔ خدا کے پاک کلام میں سے ہم دیکھیں گے متی کی انجیل اس کا 21 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کے 11 آیت تک ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ متی کی انجیل اس کا 21 باب اس کی پہلی آیت سے لے کے 11 آیت تک۔ اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فیگے کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے، وہ فی الفور انہیں بھیج دے گا۔ یہ اس لیے ہوا کہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ بس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا
वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काटकर राह में फैलाई और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलमे बाला पर होशाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? फिर भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। आइए हम दुआ मांगे। प्यारे आसमानी बाप, तू जो कादिर मुतलक जिंदा खुदा है, हम तेरा शुक्र, तेरे पाक नाम की तारीफ करते हैं। आज इस खूबसूरत दिन के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी हैकल में जमा होने के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन, हम शुक्र करते हैं कि तू जिंदा है और हमारे दरमियान है। रूह कुद्दस की कुदरत से अपने कलाम को मसा कर, ताकि है खुदावंद हम एक कदम तुझ में बढ़ सके और तेरे कलाम से बरकत हासिल कर सके, यीशु के पाक नाम में, आमीन। ये हवाला जो आपके सामने मैंने पढ़ा है, इससे मिलता जुलता बयान मरकस की इंजील, लूका की इंजील और यूहन्ना की इंजील में भी पाया जाता है। हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज गलील से किया और वो 3 साल तक छोटे शहरों, कस्बों और देहातों में खुदा का कलाम सुनाता रहा। वो कुफरनहूम, नासरत, बैतसैदा और इस्राएल के शिमाली इलाकों में खुशखबरी का पैगाम सुनाता रहा। उसके पैगामात तालीम, मोजज़ात और शिफा की वजह से सूरिया के पूरे इलाका में यीशु मसीह की शोहरत फैल गई। लोग यीशु मसीह को जानने लगे कि वो जहां कहीं भी जाता था वहां पर एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो लेती थी। लोग अपने बीमारों को लेके आते, शिफा पाते, बदरू गिरफ्तार लोग आते, वो आजाद किए जाते, बड़े बड़े मुअज्जिज़ात ज़हूर पसीर होते। और यीशु मसीह की इस 3 साला खिदमत के दौरान लोग उसकी इलाही ज़ात को बड़े अच्छे तरीका से पहचानने और जानने लगे। इस वक्त तक यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल नहीं हुआ था। 3 साल जब से उसने खिदमत शुरू की, वो दूसरे छोटे इलाकों में खिदमत करता रहा, लेकिन वो ये जानता था कि यरूशलेम जो एक बड़ा शहर है और वहां पर एक बड़ी हैकल है, मुझे वहां जाना जरूर है, ताकि जो काम मेरे सुपुर्द किया गया है, जिसको मुकम्मल करने के लिए मैं इस दुनिया में आया हूं, अभी तक मैं वहां पे नहीं पहुंचा। जैतून के पहाड़ से जो ही वो नीचे आता है, एक बड़ी भीड़ उसके साथ है और वहां पे
جب وہ پہنچتا ہے تو وہ اپنے شاگردوں میں سے 2 کا انتخاب کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ آپ شہر میں جائیں اور وہاں جا کے کیا کریں؟ جیسا ہم کلام میں پڑھا ہم نے کہ وہاں پہ جائیں اور گدھی اور اس کے بچے کو کیا کریں؟ میرے لیے لے آئیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے کہنے کے مطابق جب وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو جیسے یسوع نے انہیں کہا تھا ویسے ہی انہیں گدھی بھی ملتی ہے اور گدھی کا بچہ بھی ملتا ہے اور اس کا مالک بھی ملتا ہے اور وہ انکار نہیں کرتا۔ خاص طور پہ اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں 4 آیت میں یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ صیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ تو ہم اس میں پہلے نمبر پہ یہ دیکھتے ہیں کہ صیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ۔ کون؟ تیرا بادشاہ۔ یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ آج چند باتیں میں اسی بادشاہ کے تعلق سے آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا اور امید ہے کہ ہم سب اس سے برکت پائیں گے۔ جب یروشلم میں داخل ہونے کا وقت آیا تو یسوع مسیح عام روٹین کی طرح جیسے پہلے دیہاتوں میں گاؤں میں جاتا تھا اس نے اس طرح نہیں کیا۔ یسوع مسیح کی پیدائش پیشن گوئیوں کے نتیجہ میں ہوئی اور یہاں پہ بھی ایک پیشن گوئی ہم دیکھتے ہیں جو پرانے عہد نامہ میں ہمیں زکریا کی کتاب میں ملتی ہے، اس کا یہاں پہ ذکر ہے، اس کا پورا ہونا ضرور تھا۔ اور یسوع مسیح کا ایک بادشاہ کے طور پہ وہاں پہ جانا ضروری تھا۔ جیزس اپیئرس ایز میسینک کنگ۔ یسوع مسیح شہر میں ایک مسیحائی بادشاہ کے طور پر ظاہر ہوا۔ جس طرح وہ پہلے عام دوسرے شہروں میں جاتا تھا اس طرح نہیں، بلکہ وہ ایک میسینک کنگ کے طور پہ ایسا بادشاہ جسے خدا نے خود مسح کیا اور چنا اس بادشاہت کے لیے، وہ اس شہر میں داخل ہونے لگا تھا۔ تمام یہودی مسیح کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ جو یہودی تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ کس کا انتظار کر رہے تھے؟ مسیح کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کا ایمان تھا کہ یہودیوں کا بادشاہ آئے گا اور وہی ان کا نجات دہندہ ہوگا، وہی ان کا کیا ہوگا؟ نجات دہندہ ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے اس بات کو جانتے ہوئے اپنے لیے ایک سواری منگوائی۔ یروشلم کے قریب پہنچ کر جیسا میں نے ابھی پڑھا کہ یسوع نے 2 شاگردوں کو بھیجا کہ اس کے لیے سواری کا کیا کیا جائے؟ انتظام کیا جائے۔ اور شہر میں داخل نہیں ہوا۔ اسے پتا تھا کہ یہودی یسوع مسیح کو بادشاہ کے طور پہ جانتے ہیں، اور جب بادشاہ کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو ایک خاص سواری کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے شاگردوں کو بھیجا تاکہ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ سواری کا انتظام کیا جائے۔ یسوع مسیح کے زیادہ تر شاگرد جو کچھ وہ کہتا تھا اس کے حکم کو مانتے تھے۔
ان چند آیات میں ہم پہلے نمبر پر یہ دیکھتے ہیں کہ شاگردوں نے یسوع مسیح کو بادشاہ کے طور پہ قبول کیا اور اس کے حکم کو مانا. یسوع مسیح کے لیے سواری کا انتظام ہونا بہت ضروری تھا تاکہ زکریا نبی کی معرفت کی گئی پیشن گوئی پوری ہو. 9 زکریا 9 باب اس کی 9ویں اور 10ویں آیت میں یہ پیشن گوئی پائی جاتی ہے. وہاں پہ لکھا ہے کہ یسوع مسیح یہودیوں کا بادشاہ ہے. جیسے یہاں پہ لکھا پڑھتے ہیں کہ سیون کے بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. یسوع مسیح کا کلام کے مطابق یروشلم میں شاہانہ طور پہ داخل ہونا بہت ضروری تھا. ایماندار ہوتے ہوئے ہمیں یہ بات خاص طور پہ نوٹ کرنا ہے کہ جب یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوا تو اس کا شاہانہ طور پہ اس شہر میں داخل ہونا بہت ضروری تھا تاکہ یہودی جان جائیں کہ جس بادشاہ کا وہ انتظار کر رہے ہیں بڑی دیر سے. یہودیوں کو انتظار تھا کہ ایک بادشاہ آئے گا, تو اس لیے یسوع مسیح چاہتا تھا کہ ایک شاہانہ انداز سے اس شہر میں داخل ہو تاکہ یہودیوں کو پتہ چلے کہ ان کا بادشاہ آ گیا ہے. اس طرح سے یسوع کا گدھے پر سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہونا اس بات کا ثبوت تھا, اس بات کا اعلان تھا کہ یہودی جس بادشاہ کا انتظار کر رہے ہیں یہ وہی بادشاہ ہے اور اس کا نام ہے یسوع مسیح. یروشلم میں ہر طرح کے لوگ رہتے تھے. وہاں پہ مذہبی لوگ بھی تھے, سیاسی لوگ بھی تھے اور غیر سیاسی لوگ بھی تھے. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی یسوع مسیح ہم دیکھتے ہیں کہ سواری پہ ہم نے دیکھا 6 آیت میں, اور گدھی کے بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور ان پر بیٹھ گیا, اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھائے اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر اس کی راہ میں ڈال دی. جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ عام طور پہ ایک بڑی بھیڑ وہاں پہ موجود تھی, یسوع مسیح گدھے پہ سوار تھا, لوگ اپنے کپڑے اس کے علاوہ درختوں کی ڈالیاں اس پہ ڈال رہے تھے اور یسوع مسیح ان پہ چل کے آگے بڑھ رہا تھا. تو بعض لوگ جو اس بات کو نہ ٹھیک طرح سے سمجھ سکے ان کے لیے یہ بہت حیران کن بات تھی. عام طور پہ جب کوئی بادشاہ کسی شہر میں داخل ہوتا ہے تو بڑی آب تاب کے ساتھ, بڑی چمک دھمک کے ساتھ وہ اس شہر میں داخل ہوتا ہے. گھوڑے, رتھ, فوج, اس کے انتظامیہ کمیٹیز وہ بنائی جاتی ہے تاکہ پہلے سے انتظام کیا جائے کہ کون بادشاہ داخل اس شہر میں ہو رہا ہے. اور جب بعض نے یہ دیکھا جو شاید یہودی نہیں تھے تو انہوں نے کہا یہ کس قسم کا بادشاہ ہے. انہوں نے ممکن ہے جو اس طرح سے دیکھ رہے تھے کہ ایک آدمی گدھے پہ سوار ہے, لوگ اپنا کپڑے ڈال رہے ہیں, تو یہ کیا ہے. تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ کون ہے جس کے لیے یہ تردد ہو رہا ہے. اور لوگ ہوشانہ عالم بالا پر کیا ہو خدا کی تمجید ہو نعرے لگا رہے ہیں, ہوشانہ کہہ رہے ہیں. عام طور پہ جہاں بھی کوئی بڑا شخص داخل ہوتا ہے تو نعرے لگائے جاتے ہیں. تو لوگوں نے کیا کیا, ہوشانہ کے نعرے لگائے, ہوشانہ کے نعرے لگائے. لیکن ان میں کچھ یہودی لوگ بھی تھے جو اس طور پہ یہ بات جانتے تھے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے
یہ نبی ذکریہ نبی کی پیشن گوئی کی تکمیل ہے، اور اس لیے وہ گدھے پہ سوار ہے اور وہ کپڑے بچھا کر ڈالیاں ڈال کر اس کی راہ میں اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ یہودی یہ بھی جانتے تھے۔ اس دور میں فرعون جب باہر نکلتا تھا تو اس کی آمد پہ شاہانہ حکومتی شاہانہ انتظامات نظر آتے تھے، لیکن اس وقت حکومتی انتظامات تو نہیں تھے۔ یہاں پہ ایک ایسا بادشاہ تھا جس نے بہت مہین یا بہت نفیس یا بہت قیمتی پوشاک تو نہیں پہنی ہوئی تھی، لیکن اس نے کیا تھا؟ ایک معمولی سا عام جوگا پہنا ہوا تھا۔ اور یہودی یہ جانتے تھے کہ مسیح خدا کی طرف سے بادشاہوں کا بادشاہ، وہ مسح کیا ہوا خدا کی طرف سے چنا ہوا ہے، لہذا اس کی زندگی میں ماضی میں جتنی بھی پرانے عہد نامہ میں پیشن گوئیاں پوری ہوئی تھی وہ ساری پوری ہوئی ہیں۔ اس وقت ذکریہ کی معرفت جو پیشن گوئی ہوئی ہے اسے بھی پورا ہونا ضرور ہے۔ تو اس لیے یہودی یہ جانتے تھے کہ یہ بادشاہ جو اپنی بادشاہت کا اعلان کرتے ہوئے یروشلم میں داخل ہو رہا ہے، وہ پوری کائنات کے لوگوں کی نجات کا، ان کی رہائی کا سبب ہے۔ دوسری بات ہم یہ دیکھتے ہیں، پہلی بات کہ یسوع مسیح خدا کی طرف سے مسح کیا ہوا بادشاہ تھا، اس لیے ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ بادشاہوں کا بادشاہ۔ دوسری بات ہم دیکھتے ہیں، جیزس واز رائٹ فل کنگ۔ یسوع مسیح ایک ایسا بادشاہ تھا جس کے پاس الہی اختیار تھا۔ کیا تھا؟ الہی اختیار تھا۔ اسرائیل کے لوگ یہ جانتے تھے کہ ذکریہ نبی کی پیشن گوئی مسیح کے بارے میں ہے جو کہ خدا کی طرف سے مقرر کردہ بادشاہ ہے۔ یسوع مسیح انسانوں کی طرف سے مقرر کردہ بادشاہ نہیں تھا۔ وہ کس کی طرف سے مقرر کردہ بادشاہ تھا؟ خدا کی طرف سے بادشاہ تھا، مقرر ہوا تھا۔ اس کو کسی انسان نے مقرر نہیں کیا تھا۔ اس کا اختیار جو اس کے پاس تھا بادشاہ ہوتے ہوئے کس کی طرف سے تھا؟ وہ خدا کی طرف سے تھا۔ اس کو الہی اختیار بخشا گیا۔ لوگوں کے ہجوم میں بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو یہ جانتے تھے کہ سلیمان بادشاہ کو جب بادشاہ کے طور پہ چنا گیا تو اسے بھی گدھی، اسے بھی خچر پہ گدھے پہ سوار کر کے مسح ہونے کے لیے لایا گیا۔ اگر آپ کے پاس خدا کا کلام ہے تو لازمی طور پہ یہ آیت دیکھیں کہ کس طرح ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں۔ سلاطین، پہلا سلاطین اس کا پہلا باب اس کی 38 آیت، اس کو انڈرلائن کر لیں، یہ آپ کے کام آئے گا کہ کیوں یسوع مسیح گدھے پہ سوار ہوا۔ پہلا سلاطین پہلا باب اس کی 38 اور 39 آیت اس طرح سے لکھا ہے، پس صدوق کاہن اور ناتن نبی اور یہویدا کا بیٹا بنایا اور کریتی اور فلیتی گئے۔ آگے دیکھیں، اور سلیمان کو داؤد بادشاہ کے خچر پر سوار کرایا اور اسے جیہون پر لائے، اور صدوق کاہن نے خیمہ سے تیل کا سینگ لیا۔ کیا لیا؟ تیل کا سینگ لیا، اور سلیمان کو مسح کیا، اور انہوں نے نرسنگا پھونکا
और सब लोगों ने कहा सुलेमान बादशाह जीता रहे। और सब लोग उसके पीछे पीछे आए और उन्होंने बांसुरियां बजाई और बड़ी खुशी मनाई, ऐसा कि जमीन उनके शोरगुल से गूंज उठी। तो यहां पे हम देखते हैं कि जब सुलेमान को बादशाह मुकर्रर किया गया, जब सुलेमान को बादशाह के तौर पे चुना गया, तो यहां पे लिखा है और सुलेमान को दाऊद बादशाह के खच्चर पर सवार कराया गया और उसे जहून पर लाए और सदूक काहन ने खैमा से तेल का सींग लिया और सुलेमान को बादशाह होने के लिए क्या किया, मसा किया। तो यहूदी ये जानते थे कि ये बादशाह जिसको लोग शायद हकीर जान रहे हैं, ये खुदा की तरफ से चुना हुआ है, ये खुदा का इंतजाम। जैसे हम सुलेमान के वक्त में देखते हैं, जब उसको बादशाह के तौर पर मुकर्रर किया गया तो उसको भी गधे पर सवार करके लाया गया। और यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब यरूशलेम में दाखिल होता है तो कलाम की रूह से यहूदियों की नजर में ये एक गरा कदर बात थी। उनके लिए ये अचंबा नहीं था कि ये क्यों ऐसे हो रहा है, बल्कि वो ये समझते थे कि जो कुछ ये हो रहा है ये बिल्कुल इसलिए हो रहा है कि मिसाया का तल्लुक दाऊद के साथ है। किसके साथ है? दाऊद के साथ है। इसलिए उन्होंने इब्ने दाऊद के तौर पर यीशु का भी और जोश तौर पर इस्तकबाल किया। किसका इस्तकबाल किया उन्होंने? यीशु मसीह का। और यहां पर हम देखते हैं, इसीलिए यहां पर लिखा है, फिर भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आलमी बाला पर होशाना। वहां पर भी लोगों ने इतनी जोर से नारे लगाए, इतनी खुशी मनाई कि उस तरह का शोर पहले कभी नहीं हुआ था। जब सुलेमान को बादशाह के तौर पर चुना गया तो यहां पे भी यीशु मसीह के फॉलोअर्स ने इतनी धूम मचाई, इतने नारे लगाए कि आज भी उनकी गूंज इस पूरी दुनिया में सुनी जा सकती है कि इब्ने दाऊद को होशाना। और इसीलिए ये संडे हम मनाते हैं, इसीलिए हम इसको पाम संडे कहते हैं, इसीलिए हम ये कहते हैं कि हमारा बादशाह जिसके पास इलाही इख्तियार है, जिसको खुदा ने चुना है, और वो यरूशलेम में क्या हो रहा है? दाखिल हो रहा है। यीशु मसीह के लिए इब्ने दाऊद का लक़ब इस्तेमाल करके लोगों ने मसीह को इलाही बादशाह होने का ऐलान किया, जिसके पास खुदा की तरफ से बादशाह होने का इख्तियार है। यहूदी लोग ये जानते थे कि इस्राएल का बादशाह यहूदा के कबीला से आएगा। कहां से आएगा? यहूदा के कबीला से आएगा। यहूदा का शेरे बबर, इसीलिए हम कहते हैं यीशु मसीह को यहूदा का शेरे बबर कहते हैं, ये नहीं क्योंकि वो यहूदा के कबीला से था। पुराने जमाना के दस्तूर के मुताबिक यहूदी जो थे वो अपने बादशाह के आगे कपड़े बिछाकर उसका इस्तकबाल करते थे। इस मौका पर भी जब यीशु यरूशलेम में दाखिल हुआ तो लोगों ने अपने कपड़े बिछाकर इस बात का इजहार किया कि उनका यीशु मसीह जो है वो उनका क्या है? बादशाह है। ये कपड़े ऐसे नहीं बिछाए गए, ये सिंपल थे। लोग ये जाहिर करते थे कि हम इसका एहतराम करते हैं, इसके इख्तियार को मानते हैं, इसके सामने अपने आप को झुकाते हैं, और इसीलिए उन्होंने अपने कपड़े उसके आगे बिछाए। आजकल जो है अगर कोई बादशाह आता है तो रेड कारपेट का इंतजाम किया जाता है। और देखिए उस दौर में भी जब यीशु मसीह दाखिल हुआ तो शायद रेड कारपेट तो नहीं था, लेकिन ये रेड कारपेट की तरह जरूर था। जैसे जैसे आगे बढ़ा लोगों ने अपने कपड़े और दरख्तों
की डालियां, खजूर की डालियां वहां पे डाली ताकि ये पता चले कि हम इस शख्स का, इसकी इज्जत करते हैं, इसका एहतराम करते हैं, इसको अपना खुदावंद मानते हैं, इसको अपना बादशाह मानते हैं, हम इसकी पूरी तौर पे ताबेदारी करने वाले हैं और हम इस शहर में ये बताना चाहते हैं कि ये वही यीशु है जिसका हम देर से इंतजार कर रहे हैं। ये इख्तियार वाला बादशाह था, ये ऐसे नहीं था। मुल्क को चलाने के लिए, हुकूमत को चलाने के लिए एक कैबिनेट होती है। अगर आप पाकिस्तान की मिसाल लें तो पूरी कैबिनेट है, वजीर आजम है, और उसके बाद उसके ऊपर के सबसे बड़ा ओहदा किसके पास है? वो प्रेसिडेंट के पास है, सदर के पास है। लेकिन सदर का ओहदा बाज मुल्कों में, इस दुनिया में, वो ऐसा ही है जो सिर्फ पीस ऑफ पेपर पे आखिरी बार वो साइन ही करते हैं, हुक्म उनका कोई नहीं चलता पूरे मुल्क में। लेकिन यीशु मसीह एक इख्तियार बादशाह था, वो